صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، حالانکہ آخرت تمہارے لیے سب سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات پہلے صحیفوں میں اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے بتائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، پچھلی کتاب و صحیفوں میں بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس کو ہم اپنی آنکھوں سے، کانوں سے اور ہاتھ سے اور ناک سے، حواس سے محسوس کرتے ہیں، یہ ایک حقیقی حقیقت ہے۔ واقعی یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم دنیا میں آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے چھو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص اپنی زندگی گزارتے وقت یہ نہیں کہہ سکتا میں آنکھ سے کچھ نہیں دیکھ رہا، ہاتھ سے کچھ نہیں پکڑ رہا، کان سے کچھ نہیں دیکھ رہا اور منہ سے کچھ نہیں چکھ رہا، ناک سے کچھ نہیں سونگھ رہا، معذور نہ ہو تو۔ لیکن معذور کو بھی اللہ نے یہ شعور بلکہ عقل دی ہوتی ہے کہ وہ محسوسات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہوتا ہے، وہ زندگی، دنیا کی زندگی کو محسوس کرتا ہے، سونگھ کر کرتا ہے، چکھ کر کرتا ہے، ہاتھ سے ٹٹول کے کرتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقی بات ہے، واقعی حقیقی بات ہے۔ انسان دنیا میں جب آیا اور انسان اپنی آنکھ سے مشاہدات کر رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے اور ناک کے ذریعے سونگھ کر معلومات کر رہا ہے، ہاتھ سے ٹٹول کر معلومات کر رہا ہے، یہ ایک جیسے حقیقی بات ہے۔ اسی طرح آخرت کا مسئلہ اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ آخرت کی بات بھی بالکل اسی طرح ہے۔ انسان جب آگے جائے گا، آنکھ سے بھی دیکھے گا اور کانوں سے بھی سنے گا اور منہ سے بھی چکھے گا اور ناک سے بھی سونگھے گا اور محسوسات سے احساس کرے گا، ہاتھ سے ٹٹولے گا۔ ساری باتیں دنیا میں جو آ کر ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ آخرت میں ہونے والا ہے۔ قرآن مجید نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی مضبوطی سے بیان فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں دیکھ کر، ٹٹول کر، ہاتھ سے ٹٹول کر، چکھ کر اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس سے کہیں زیادہ مضبوط یقین رکھو کہ آخرت میں ایسا تم دیکھو گے، ٹٹولو گے، محسوس کرو گے۔ آخرت کے معاملے کو اتنا مضبوط کر کے بتایا جس کا نام عقیدہ ہے۔ اور یہ سب نبیوں نے بات فرمائی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دی اور تمام نبیوں نے بھی بتا دی۔ رب تعالیٰ یہاں پر یوں فرما رہے ہیں جو میں نے آیت پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ یہ دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دے لی۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا بعد میں۔ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی، اس کو غالب کر لیا، اس کو اصل سمجھ لیا، اس کو سب کچھ سمجھ لیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا، باقی رہنے والا سمجھ لیا۔ نہیں بھائی، اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقا۔ یہ دنیا کی زندگی تو یوں ہی کھیل تماشا ہے، اصل بہترین زندگی آخرت کی ہے، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہتر بھی نہیں ہے اور باقی بھی رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ ختم ہو جائے گی دنیا کی زندگی، کیا سارا جہان ختم ہو جائے گا، اور یہ بہتر بھی نہیں۔ یہ تو ایک کھیل تماشے کی طرح ہے۔ وما الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ کھیل تماشا ہے، دنیا کی زندگی جس کو تم گزار رہے ہو یہ کھیل تماشا ہے۔ کبھی کھیل تماشے والے کو دیکھا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جی لگا کر بچے کھڑے ہیں، چھوٹے کھڑے ہیں، بڑے کھڑے ہیں، تو کیا یہ کھیل تماشا مستقل ہے؟ بس یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ ابھی بیاہ ہو رہا ہے، ابھی شادی ہو رہی ہے، ابھی منگنی ہو رہی ہے، ابھی کھا رہا ہے، ابھی پی رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، ابھی سیر کر رہا ہے، ہوائی جہازوں میں اڑ رہا ہے، ابھی ولیمہ، ابھی خوشی، ابھی غمی، ابھی فلانا کام، ابھی فلانا کام۔ انسان کی زندگی یہی کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو اس کو حقیر سمجھ کر اس کو اپنے پہ غالب نہیں کرتا، اپنا جی اللہ سے لگا کر رکھتا ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو دنیا سے جی لگا لیتے ہیں اور دنیا سے دل لگا لیتے ہیں اور دنیا کو حقیقت سمجھ کر سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے لیے فرمایا۔ تو فرمایا جس طرح تم یہ دنیا کی حقیقت کو دیکھ رہے ہو اسی طرح آخرت کا مسئلہ ہے، اور جس کی اطلاع اللہ نے، اللہ کے نبیوں نے دی ہے، یہ نہ دیکھنا آخرت کی بات کو ہم اب دیکھ نہیں سکتے، آخرت کی بات کو محسوس نہیں کر سکتے، آخرت کی کسی بات کو آنکھ سے ہم یہاں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کان سے نہیں سن سکتے، منہ سے کچھ نہیں سکتے۔ جو جنت کی نعمتیں ہیں منہ سے نہیں چکھ سکتے، ہاتھ سے ٹٹول نہیں سکتے، اور اپنے احساسات سے محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ یوں سمجھ لیں آپ، یہ ایسے ہی ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہو کر بتاؤ یہ جو دنیا کی زندگی کو تم دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو، اس کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، کچھ سنتا ہے دنیا کی بات؟ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں، ماں کا پیٹ ایک عالم ہے، ایک جہان ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں جانا ہے، دنیا میں جانا ہے۔ بچے کو اللہ نے احساس کرا دیا، بچے کو اللہ نے بتا دیا، بچے کو اللہ نے الہام کر دیا، بچے کے اندر یہ بات پیوستہ کر دی، بچے کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ تو نے دنیا میں جانا ہے، یہ مادر رحم ہے، یہ ماں کا پیٹ عالم، یہ جہان ہے، تو نے اگلے جہان میں جانا ہے، دنیا کے جہان میں جانا ہے، عالم دنیا میں جانا ہے۔ اب وہ جب اس کو یہ بات دل میں اس کے بٹھا دی گئی تو دنیا کی نہ کوئی اس نے چیز دیکھی ہے، نہ سونگی ہے، نہ چکی ہے، نہ ہاتھ سے ٹٹولی ہے، لیکن جانا ہے۔
اسی طرح میرے بھائیوں دنیا ہم آ گئے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ اب یہ تمہارا قید خانہ ہے، یہ تمہاری مختصر سی زندگی ہے، تم نے آگے اسٹیشن پہ جانا ہے، تم نے اگلے جہان میں جانا ہے، تم نے عالم آخرت میں جانا ہے، اور تم نے وہاں کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، سونگی نہیں ہے، چکھی نہیں ہے، ہاتھ سے ٹٹولی نہیں ہے، محسوس نہیں کی ہے، لیکن جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ اتنا پکا یقین کر دیا، یقین کر کے بتا دیا کہ ایک وہ حقیقی واقعی حقیقی بات یقینی بات ہے، جس طرح تم دنیا کے اندر آ کر آنکھ سے دیکھ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور یقینی بات آخرت کی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلمانوں، یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ، عقائد، ہمارے عقائد، فرض عقائد میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ عالم آخرت میں پہنچنا ہے، اور وہاں سب کچھ جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں باتیں، بلکہ سب نبیوں نے بتائیں آخرت کی باتیں، وہ ہونے والی ہیں۔ اور جب انسان عالم آخرت میں پہنچ جائے گا تو آنکھ سے دیکھ لے گا، ہاں اللہ نے بتایا تھا، اللہ نے سب پیغمبروں نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں نے بتایا تھا، ہمارے نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی باتیں بتائی تھیں، وہ آنکھ سے دیکھ لے گا، کان سے سن لے گا، منہ سے چکھے گا، ہاتھ سے ٹٹول لے گا، جیسے یہ دنیا کے اندر تھا اسی طرح وہ آخرت میں جو اس کا ایمان اور یقین مضبوط تھا دیکھ لے گا۔ ایمان اگر آخرت کا نہیں تھا دیکھ تو پھر بھی لے گا، دیکھ تو وہ پھر بھی لے گا، مگر جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کا آخرت پر، عالم آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو آخرت کے عالم آخرت کو مانتا تھا، یقین رکھتا تھا، ایمان رکھتا تھا، یقین رکھتا تھا، ایک امر حقیقی سمجھتا تھا، یقینی حقیقی سمجھتا تھا، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یوں فرمایا ہے اس دنیا کے بارے میں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، سورۃ النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، تھوڑی ہے، قلیل ہے۔ کافروں کو بتایا جنہوں نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا تھا، جنہوں نے سب کچھ دنیا کے مال و متاع کو سمجھ لیا تھا کہ سب کچھ یہی ہے، سب کچھ دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، سارا کچھ یہی ہے، ان کو کہہ دو یہ تو بہت مختصر ہے، قلیل ہے۔ بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے جو آ رہی ہے، بہترین فائدہ مند اور فائدہ والی زندگی آخرت کی ہے۔ کس کے لیے؟ لمن اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرا، اپنے رب سے ڈرا۔ رب سے ڈرنے کا مطلب عقیدہ بتا دیا گیا، جس نے اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر، رسالت پر اور عالم آخرت پر اس نے ایمان رکھا، یقین رکھا، اس کے لیے بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں مفسرین نے لکھا ہے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر لیں، آسمان زمین سے لے کے آسمان تک سارے خزانوں سے بھر جائیں، آسمان تک بھر جائے سارا خزانہ، اور ایک پرندہ اللہ پاک آسمان پہ پیدا کر کے آسمان پہ بھیجیں، وہ ایک پرندہ ایک دانہ اٹھاتا رہے، کب تک اٹھاتا رہے گا؟ اتنا بڑا خزانہ۔ ایک وقت ضرور آئے گا یہ خزانہ ختم ہو جائے گا، ایک دن ضرور آئے گا کہ کروڑوں سال بعد چاہے آئے کہ اس خزانہ ختم ہو جائے گا، پرندہ اٹھاتا اس خزانے کو ختم کر دے گا، ایک وقت ضرور آئے گا۔ فرمایا قلیل کا مطلب یہ ہے یہ دنیا کی زندگی، اس کے خزانے آخرت کے مقابلے میں قلیل ہیں، تھوڑے ہیں۔
اتنے بڑے ہیں اللہ، اس کے اتنے زیادہ خزانے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو اعلان کر دو دنیا کا خزانہ، دنیا کا متاع، دنیا کا فائدہ اٹھانا بہت مختصر ہے، بہت تھوڑا ہے، اور سب سے بہتر ساز و سامان آخرت کا ہے، ایمان والے کے لیے، ڈرنے والے کے لیے۔ اور کہیں رب تعالیٰ نے یوں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ جو تم دنیا کی زندگی گزار رہے ہو یہ کھیل تماشا ہے۔ میں نے بتایا کھیل تماشے سے تشبیہ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس طرح کھیل تماشا تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کتنے دیر تک کھیل تماشا کی مجلس لگائے رکھے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، کھیل تماشا کرنے والا بھی چلا جائے گا، دیکھنے والے بھی چلے جائیں گے، وہ کھیل بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس دنیا کو تشبیہ دی ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کی طرح ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اصل تمہاری زندگی آخرت کی زندگی۔ اس کے اندر گھس کر اور دنیا کے جال میں گھس کر اور دنیا کے کھیل تماشے میں گھس کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور قیمتی اور آخرت کا جو گھر ہے قیمتی ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ اور ارشاد فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، یہاں بھی فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اصل گھر آخرت کا ہے، لیکن اس شخص کے لیے ہے بہتر گھر آخرت کا جو اللہ سے ڈرا اور جس کا آخرت پر ایمان۔ اور کہیں ارشاد فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ لہی وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار، سورۃ مومن۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دو کہ یہ دنیا کا متاع، دنیا سے فائدہ اٹھانا، جتنے بھی دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں لذت والی ہیں، خواہش کو پوری کرنے والی ہیں، پہننے والی ہیں، کھانے والی ہیں، عیش و عشرت والی ہیں، متاع کے اندر تمام چیزیں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی دنیا کی چیزیں فائدے کی ہیں، جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل مختصر ہیں، یہ بالکل دنیا کی چیزیں مختصر ہیں، چھوٹی سی ہیں، بے قیمتی ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصل تمہارا گھر آخرت کا ہے، آخرت کا گھر ہے، وہاں کی چیزیں مستقل ہیں، وہاں کی زندگی مستقل ہے، وہاں کا سامان و متاع مستقل ہے، وہاں کی ہر چیز مستقل ہے، یہاں کی چیز فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا اللہ کی ذات کے سوا کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ پاک نے سورۃ حدید میں یوں کر کے بات سمجھائی اپنے بندوں کو وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، عالم آخرت کو یقینی نہیں مانتا، یا مانتا تو ہے مگر دنیا میں اس مختصر سی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی کو اس نے آخرت کی زندگی پر غالب کر دیا، سب کچھ اسی کو سمجھ لیا، ہے بھی مومن ہے بھی مسلمان، وہ آخرت کی بات کو بھی مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو، آپ کے حکموں کو اس نے پس پش ڈال کر سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ دو ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے اور مغفرت ہے اور خوشنودی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آخرت کو یقینی سمجھا اور جنہوں نے دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی زندگی کو بے قیمتی سمجھا، اور جنہوں نے اس کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، وہ ڈرتے رہے اور ان کا ایمان بھی، عقیدہ بھی ٹھیک تھا اور ڈرتے بھی رہے، ان کے لیے فرمایا مغفرت بھی ہے
ہے اور خوشنودی بھی ہے، ان میرے بندوں کو اعلان کر دو۔ میرے بھائیوں، اصل بات اللہ تبارک و تعالی جو بتانا چاہتے ہیں اور سب نبیوں کو جو بتائی کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمتی سمجھے۔ ہم جو دنیا میں یہ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ نعمتیں ہیں، ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ایک ایک نعمت گنوائی ہے، ایک ایک نعمت گنوائی ہے، اور مویشی تک گنوائے ہیں، پانی تک گنوایا ہے، ایک ایک ذرہ گنوایا ہے۔ بڑی سے بڑی نعمت بھی اللہ نے نام لے کے بتایا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا نعمت فرمایا، ظاہری نعمتیں فرمایا۔ ایک باطنی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ ایمان، اعمال صالح ہیں جو ہم دیکھنے ہیں، اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، ان کو تم استعمال کرو۔ لیکن ان نعمتوں کو، اس دنیا کی نعمتوں کو بے قدر سمجھتے رہنا، بے قیمت سمجھتے رہنا، یہ دنیا کی تمام نعمتوں کو، تمام چیزوں کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھتے رہنا، اس سے زیادہ دنیا کی چیزوں میں، دنیا میں جی نہ لگانا۔ یہ بات سمجھائی، یہ بات نقطہ سمجھایا، اور بہت نقطے ہیں۔ بڑا نقطہ یہ بتایا، اس میں جی اگر تم نے لگا لیا، اگر تم نے سارا کچھ جی اس دنیا میں لگا لیا، دنیا کی نعمتوں میں، لذتوں میں لگا لیا، تو تم عالم آخرت بھول جاؤ گے، اللہ کے حکم کو بھول جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ تم سے چھوٹ جائے گا، اس کو تم بھول جاؤ گے۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی چیزوں کو حقیر سمجھتے، بے قیمت سمجھتے، تم نے ان کو اعلیٰ سمجھا، تم نے ان کو قیمت والی سمجھی، اور آخرت کو قیمتی نہ سمجھا، اور آخرت کو تم نے بھلا دیا، عالم آخرت کو بھلا دیا۔ جو اصل زندگی تھی اس کو تم نے بھلا دیا، اس کو تم نے حقیر سمجھا، اس کو تم نے بے قیمتی سمجھا، اور دنیا کو تم نے غالب کر لیا، تم نے دنیا کو ترجیح دے لی۔ تو فرمایا اپنا اس کو مقصود نہ بنانا، اپنا اس کو مطلوب نہ بنانا، دنیا کی چیزوں کو دنیا کی زندگی میں گزار کر اس ساری دنیا کو، ساری چیزوں کو مطلوب نہ بنانا، مقصود نہ بنانا۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے اصل۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں یہ دنیا کی ساری چیزیں ہماری ضرورتیں ہیں۔ بندہ ضرورت سمجھ کر کمائے، ضرورت سمجھ کر کھائے، ضرورت سمجھ کر پہنے، ضرورت سمجھ کر مکان میں رہے، سواری اختیار کرے، سارے کام دنیا کے، دنیا کی ساری نعمتوں کو ضرورت سمجھے، اصل نہ سمجھے۔ آج جو دنیا میں مصیبت کے اندر مبتلا ہے، عذابوں میں مبتلا ہے میرے بھائیوں، آج صرف ترتیب بدل دی گئی، مسلمانوں نے ترتیب بدل دی، آج دنیا کو اصل بنا لیا، آخرت کو ضرورت بنا لیا۔ یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ مسلمان نے آخرت کو ضرورت بنا لیا، ضرورت پیش آئی نماز پڑھ لی، ہے نا، ضرورت پیش آئی نماز پڑھ لی، ضرورت پیش آئی توبہ کر لی، ضرورت پیش آئی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر لی، قرآن پڑھ لیا، بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوا لیا، ضرورت پیش آئی صدقہ خیرات کر دیا، آئی تو کر دیا، نہیں تو نہیں صحیح۔ اللہ توبہ کر لی، ضرورت آئی تو اللہ توبہ کر لی، بیماری دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، کاروبار نہیں وہ چل جائے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ان کو ہم نے ترجیح دے لی۔ تو اللہ کو ہم یاد بھی اتنے حوالے سے، اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ضرورت آئی تو اللہ کو یاد کر لیا، آخرت کو یاد کر لیا، قبر کو یاد کر لیا، حشر کو یاد کر لیا، عالم آخرت کو یاد کر لیا، ہاں آگے جانا ہے، اور جب فرابانی آ گئی تو بھول گیا۔
نہ نماز، نہ روزہ، نہ توبہ، نہ تلاوت، نہ عالم آخرت کی فکر، کوئی پرواہ نہیں، زندگی گزار رہا ہے۔ یہ میں اصل کی تشریح کر رہا ہوں۔ اتنی سی بات ہے، انسان دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی چیزوں کو اصل نہ سمجھے۔ اصل ہمارا دین ہے، اصل ہماری عالم آخرت ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی زندگی میں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑی سے بڑی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی تک، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ اتنی سی بات پہ مومن مسلمان عمل کر لے کہ دنیا کی زندگی کی چیز کو ہم اپنی ضرورت سمجھ لیں، اصل نہ سمجھیں، اصل دین کو رکھیں، مقدم دین کو رکھیں، اصل آخرت کو رکھیں، اصل عالم آخرت کو رکھیں، لوگ جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، نفسا نفسی ختم ہو جاتی ہے، میں ہی ختم ہو جاتی بندے کی، اور بندہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا اصل مقصود بنا کر اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے، اپنا رخ ہی موڑ لے گا۔ اتنی سی بات پر اگر عمل کر لیا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، تو انسان اپنی زندگی کا رخ بدل لیتا ہے۔ تو فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت ایک حدیث میں وسلم نے سمجھائی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کتنی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ حضور نے ایک دن صحابہ کو فرمایا علیہ السلام، یہ اتنا بڑا سمندر ہے، تم میں سے کوئی اس کے اندر انگلی ڈال لی، باہر نکال لی، ارشاد فرمایا اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہوگا سمندر کا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک قطرہ لگا ہوگا، سمندر کو کیا فرق پڑے گا، ایک قطرہ پانی انگلی بھیگ گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، یہ اتنا بڑا سمندر ہے، اس سمندر میں انگلی ڈالی اور وہ بھیگ گئی تو ایک قطرہ کتنا پانی اس میں لگا ہوگا۔ حضور نے بات مثال دے کر مشاہدہ کر کے سمجھائی صحابہ کو، اپنی امت کو، آنے والے ہر مسلمان کو اور دنیا میں زندگی گزارنے والے کو بات سمجھائی۔ فرمایا دنیا کی زندگی کی اتنی بھی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی زندگی اور دنیا کی تمام چیزوں کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، ہے ہی نہیں حیثیت۔ میرے بندے پھر تو کیوں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت پر اللہ کے حکموں کو کیوں توڑتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کے حکموں کو کیوں توڑتا ہے اور توڑ کر اپنا آخرت کا ہمیشہ کا گھر خراب کرتا ہے؟ حقیر ذلیل چیزوں کو تو قیمتی سمجھتا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور تو آخرت کا ہمیشہ کا گھر خراب کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو اتنی بھی قیمت نہیں ہے۔ کافروں کے دماغوں میں یہ بھوت سوار تھا جو رسول اللہ سے لڑ رہے تھے، کفار مکہ، قریش مکہ لڑ رہے تھے اور سینہ تان کر نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، ان کے اندر بھوت یہی تو سوار تھا۔ وہ کہتے اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو اتنی بڑی بڑی حکومت اللہ ہمیں کیوں دیتا، اتنی دولت کیوں دیتا؟ بڑے بڑے دولت مند تھے کافر، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو اتنا بڑا دولت ابھی تک نظر بھی نہیں آئے گا، نہ امریکہ اتنا آپ کو نظر آئے گا امیر، میں کسی وقت بتاؤں گا۔ اتنے بڑے بڑے دولت مند تھے کہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کافروں سے ناراض ہے، اللہ کافروں سے ناراض ہے، اللہ ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ محمد یوں کہتے ہیں تو کافر کہنے لگے اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو خود ہی تو کہتے ہو یہ دولت مال دنیا کی چیزیں اللہ دیتا ہے، خود ہی تو کہتے ہو اللہ کی نعمتیں ہیں۔
تو اللہ ہمیں نہ دیتا اگر ناراض ہوتا. اللہ ہم سے راضی ہے تو اللہ نے دنیا کی دولت دی ہوئی ہے, اولاد دیا ہوا ہے, مال دی ہوئی ہے, حکومت دی ہوئی ہے, ہر قسم کے ہمیں اجناس کا کاروبار دیا ہوا ہے, سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے. تو اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے, اللہ راضی ہے. راضی ہونے کی دلیل ہے یہ بھوت سوار تھا. آج بھی کافر کے دماغ میں یہی بھوت سوار ہے, اور افسوس سے جملہ کہنے لگا ہوں, آج مسلمانوں کے دماغوں میں بھی یہی بھوت سوار ہو گیا مال کا. میرے نبی نے فرما دیا تھا 14 صدیاں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کو اکٹھا کر کے بتا دیا تھا کہ دیکھنا تمہاری انگلی جو بھیگی ہے سمندر میں کتنا پانی لگا ہوگا, ایک قطرہ لگا ہوگا, اور میں اللہ کے نزدیک تو اس دنیا کی اس ایک قطرے پانی کی بھی حیثیت نہیں ہے. چھوڑو کافروں کو, دنیا کی کوئی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے تو وقت ایمان کی ہے, اعمال صالحہ کی ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک قدر و قیمت ایمان کی ہے, اعمال صالحہ کی ہے, جو ساتھ جائیں گے ساتھ جائیں گے. یہ دنیا کی ساری چیزیں لذتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ بجید اسکا میت فقال ایکم نحب ان هذا له بدرهم فقالوا ما نحب ان له بشيء قال فوالله الدنيا اهون على الله منها عليكم. اس کا ترجمہ یہ ہے, حضور نے فرمایا, جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, بہت سے صحابہ تھے ساتھ, تو آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, وہاں ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا, وہ بھی ناتمام, کان نہیں تھے مثلا, جیسے بکریاں بچہ گرا دیتی ہیں, بچہ مرا پڑا تھا وہ بھی ناتمام. حضور نے کھڑا کر لیا صحابہ کو, کھڑا کر کے فرمایا, صحابہ میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ایک درہم کے بدلے میں اس بچے کو خرید لے. اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے, کوئی تم میں پسند کرتا ہے اس مردہ مرے ہوئے بچے کو, بکری کے بچے کو 1 درہم دے کر اس کو خرید لے. فقالوا ما نحب ان نره لنا بشيء, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, اس کو کون خریدے گا, تو مردہ ہے, تو حرام ہے, ہم نے اس کو پسند کرتے ہیں. بات سمجھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم کھائی, قسم کھا کر فرمایا فواللہ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک زیادہ بدترین اور بے قیمتی ہے اس بچے مرے ہوئے سے یہ ساری دنیا. یہ ساری دنیا کی ساری چیزیں جتنی تم دیکھ رہے ہو اور دیکھ نہیں سکتے, اللہ رب العزت کے نزدیک یہ اس سے بھی زیادہ بے قیمتی ہے, اس بچے سے بھی زیادہ بے قیمتی ہے. دیکھنا دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کے جال میں, دنیا کے مزوں میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھلا دینا, ایمان نہ خراب کر لینا, اعمال صالحہ نہ خراب کر لینا. ہمارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی, قدم قدم پہ کی, اور ہمارے لیے کی. آج جس دنیا کے پیچھے یہ چل رہا ہے, انسان مسلمان پہ مخاطب ہو رہا ہوں, تو یہ تو کافر کا مقابلہ کرتا ہے. کافر نے ترجیح دی تھی دنیا کو. میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے, حدیث پڑھی ہے, مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے, اور جنت الکافر, کافر کے لیے یہ جنت ہے. یہ حدیث بھی سمجھا دوں میں آپ کو کہ مومن کے لیے قید خانہ کیا مطلب ہے, مومن کے لیے جنت ہونے کا کیا مطلب ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہونے کا مطلب یہ ہے, ایک قیدی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جیل میں, وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا.
وہ حکم کا پابند ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نہ کھانے میں مرضی چل سکتی ہے، نہ پہننے میں بڑھ سکتی ہے، نہ سونے میں ہو سکتی ہے، نہ رہنے میں ہو سکتی ہے۔ جو ملے گا، جب ملے گا، جیسا ملے گا، جتنا ملے گا کھا لے گا، جب جیسا ملے گا، جتنا ملے گا پہن لے گا، جہاں بیٹھنے کا حکم ملے گا وہاں بیٹھ جائے گا۔ کہہ سکتا ہے میں نے وہاں بیٹھنا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں بیٹھنے کا حکم ملے گا وہاں بیٹھ جائے گا، جہاں سونے کو جگہ ملے گی چاہے وہ اتنی سی ہو وہاں لیٹ جائے گا، ہے نا پابند۔ یہ مطلب ہے دنیا میں مومن کا قید خانہ ہے، یہ دنیا قید خانے میں مومن پابند ہے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ مومن پابند ہے، دنیا میں آ گیا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا، بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اب تو پابند ہو گیا۔ کس کا؟ اللہ رب العزت کا تو پابند ہو گیا، اپنے آقا کا، اپنے مولا کا تو پابند ہو گیا۔ اب تو پابند ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق تو زندگی گزارے گا۔ اللہ اور اللہ کا نبی جو کہے گا وہ تو کھائے گا، جیسا پہننے کو کہے گا وہ پہنے گا، جیسے سونے کو کہے گا ویسے سوئے گا، ہے نا ایسے ہی۔ یہ مطلب ہے مومن کا یہ قید خانہ ہے۔ مومن کو اگر تھوڑا سا دے دیا ہے وہ صبر شکر کر کے زندگی گزارے گا، یہی نہیں کہے گا مجھے تھوڑا کیوں ملا۔ مکان نہیں ہے، صبر شکر کر کے زندگی گزارے گا، اللہ نے بٹھایا ہے، کرائے پہ بٹھایا اللہ نے، وہ صبر کرے گا، نہ شکری کا لفظ نہیں بولے گا۔ تھوڑا سا ہے اور کہے گا مجھے اللہ نے تھوڑا دیا ہے، وہ صبر شکر کر کے زندگی گزارے گا، کھائے گا۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ کہے گا مجھے اللہ نے زیادہ دیا ہے، وہ کہے گا میرا کمال نہیں ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ کہے گا مجھے اللہ نے دیا ہے، جس کے پاس نعمتیں نہیں ہیں وہ کہے گا اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ مومن کا قید خانہ ہے، السجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے جنت اس واسطے کر کے فرمائی کہ اس نے کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، ایمان نہیں لایا، عالم آخرت پر ایمان نہیں لایا۔ اب کھا لے بھر لے جو کچھ، یہی کھانا پینا موج کر لے، آگے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سب کچھ تیرے لیے یہی ہے جو کچھ ہے، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ نہ نماز کا مخاطب ہے، نہ روزوں کا مخاطب ہے، نہ قربانی کا مخاطب ہے، نہ زکوٰۃ کا مخاطب ہے، نہ نماز کا مخاطب ہے، اس پہ یہ چیزیں فرض ہی نہیں ہیں۔ کب ہوں گی؟ جب کلمہ پڑے گا۔ اعمال کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے اچھے سے اچھا بھی کام کر لے گا وہ رائے گاہ چلا جائے گا، اور مومن چھوٹا سا بھی عمل کرے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اس کا بینک اکاؤنٹ میں محفوظ ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن یہ بھی فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى كافرا منها شربة، رواہ احمد ترمذی، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ آگے بات پہنچا دینا میری قیامت تک، دیکھیں یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی حیثیت، اس کی قیمت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کی بھی نہ دیتا، چل مر جائے سے ایک مچھر، وہ بھی اس کا ایک پر، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی ساری لذتوں کی، نعمتوں کی اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی بھی قیمت نہیں ہے میرے بھائی۔
جب نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے کافر کو جا تو مجھے نہیں مانتا نہ مان، میرے نبی کو نہیں مانتا نہ مان، میرے نبی کے دین کو نہیں مانتا نہ مان، میرے نبی کی نبوت کو، رسالت کو، ختم نبوت کو نہیں مانتا نہ مان، عالم آخرت کو نہیں مانتا نہ مان، میرا کچھ نہیں بگڑا، نہ میرے نبی کا بگڑا، نہ میرے دین کا کچھ بگڑا تو تیرا بگڑا ہے، جا نہیں مانتا تو نہ مان۔ باقی رات دنیا کا مسئلہ اللہ کے نبی نے بات سمجھائی، باقی رات دنیا کا مسئلہ نہیں مانتا تو نہ مان، دنیا کے اندر تجھے میں نے بھیجا ہے، تجھے زندگی میں نے دی ہے، پیدا میں نے کیا ہے، مارنا تجھے میں نے ہے، اگر تم نہیں مانتا تو نہ مان۔ دنیا کے اندر کھانا پینا اس کی نعمتیں کھا لے بھر لے، کب تک کھائے گا، کب تک بھرے گا، زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر تجھے پچھتانا پڑے گا۔ میں تجھے ایک گھونٹ پانی کی بھی نہ دیتا، اگر یہ ساری نعمتیں جو تو کھا پی رہا ہے، میرے نزدیک ساری دنیا کی کھانے پینے کی نعمتوں کی چیزیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی میرے نزدیک کی قدر ہوتی، میں تجھے گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا، تجھے یوں ہی مار دیتا۔ یہ مطلب ہے کافر کھاتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے، ایمان والا کھاتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ میری نعمت کھا رہا ہے۔ جب کافر کھاتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے اور کھلا بھی رہا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھ کیسا بدبخت منحوس ہے، نہ مجھ پر ایمان، نہ میرے نبی پر ایمان، میرے نبی کی نبوت پر ایمان، نہ عالم آخرت پر ایمان، کھا بھر رہا ہے میری نعمتیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بیٹا ہو نا نافرمان، رات کو 12-1 بجے آ جائے تو ماں ادھر گالیاں دے رہی، کوس بھی رہی، آ کے بیٹھ گیا، لا کے کھانا بھی لگ دے، کہتے بھر لے کھا لے بھر لے۔ دنیا میں مثال ہے اس کی، تو وہ تو رب العالمین ہے، اللہ اکبر، وہ کسی کو بھوکا مارے گا؟ تو کافروں کے دماغوں میں یہ بھوت سوار تھا مال کا، جس کے پاس مال حکومت ہو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو پریشان کیا ہے، سمجھایا ہے پاگلوں بے وقوف نہ بنو، یہ مال دار و مدار اللہ کی رضامندی کا نہیں ہے، اللہ کے پاس اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس دنیا کی۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ سے دعا کریں مسلمانوں کو، آج مسلمان کافروں کی طرح دنیا کو ترجیح دیے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کو حقیقت سمجھا ہوا ہے، آخرت کے گھر کو بھولے ہوئے ہیں۔ کافر تو کافر ہے، میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان اعمال نصیب فرمائے، اور جو یہ شیطان نے جال بچھا کر آخرت سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل ہونے کی میرے مرشد نے فرمایا ایک نشانی سب سے بڑی اور بھی ہے کہ وہ نماز چھوڑے گا۔ یہ بات محسوس کرنا، غافل ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ آخرت سے غافل ہے، عالم آخرت سے غافل ہے، یہ دنیا کو ترجیح دیے بیٹھا ہے، نماز چھوڑے گا۔ یہ اور بھی نشانی، سب سے بڑی پہلی نشانی ہے جو نماز کا پابند ہے، جمعے کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، یہ نشانی ہے کہ اس بندے کے دل میں دنیا کی قیمت نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزوں کو ضرورت سمجھ رہا ہے، اصل یہ آخرت کو سمجھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے والے 5 وقت کی یہ دلیل ہے، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ یہ دلیل دے رہا ہے، وہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی قیمتیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کی قیمت ہے، آخرت بے وقت ہے۔ خدا کے لیے نہ اللہ سے ایسا کریں، نہ بندوں سے ایسا کریں، نہ اپنا آپ سے دھوکہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رہ کر دنیا کی ضرورت کی حد تک اللہ تعالیٰ استعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو فکر آخرت نصیب فرمائے، بلکہ ہر کافر کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم